بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفات رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ درود السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی بات کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ جس کا پہلا عشرہ تقریباً گزر چکا ہے، رمضان کے بارے میں، رمضان کی فضیلت کے بارے میں اور اس کی اہمیت اور روزے کی فرضیت، یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ روزہ اور رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے اور اسلام کا ایک بہت عظیم رکن ہے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس طرح زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طرح چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اور جو شخص ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دے تو اس کے بدلے ساری زندگی اس کی قضا رکھنا چاہے تو اس کی قضا نہیں ہوگی، الا یہ کہ اگر وہ سچی اور پکی توبہ کر لے کہ وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں روزہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے سے کیا ہوگا یا روزہ چھوڑنے کا کیا گناہ ہے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ جنت اور جہنم کی سیر کی اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے مختلف نظارے معراج کی رات کو دیکھے تو ان میں سے ایک شخص ایسا بھی دیکھا جو الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، اسے یہ عذاب ہو رہا تھا۔ تو جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو بغیر عذر کے رمضان میں روزہ افطار کرتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو قبر کا عذاب ہے اور عالم برزخ کا عذاب ہے۔ قیامت کے دن جو جان بوجھ کے رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے اور رمضان کے روزے چھوڑتے ہوں گے، ان کے لیے کیا عذاب ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو روزے فرض کیے ہیں مسلمانوں پہ پورے سال میں صرف 1 ماہ، اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، بلکہ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس حکمت کو سمجھے اور جانے، یہ نہ ہو کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی روزہ دار ایسا بھی ہوتا ہے جسے صرف اور صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، یعنی اجر و ثواب اسے بالکل نہیں ملتا۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں روزے کی اصل حکمت جاننی ہوگی، روزے کا اجر و ثواب بچانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کا اجر حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، اکثر مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ روزے کا جو ثواب ہے وہ باقی دوسرے اعمال سے زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ ثواب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے تو اس کی جزا اور اس کا ثواب میں ہی دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ثواب مقرر نہیں کیا اس لیے کہ روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے، مگر عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے روزے کو بچانا ہوگا۔ روزے کی فرضیت کی جو حکمت ہے اسے سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ کیوں فرض کیا ہے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، علماء کرام نے روزے کی فرضیت کی اور روزہ فرض ہونے کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں، جن میں سے جو سب سے اہم حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے عزیز دوستوں اور ساتھیوں؟ ہر اس بات سے بچنا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہر اس بات سے بچنا، ہر اس کام سے بچنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، اور اس کے ساتھ اس عمل کی پیروی کرنا جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہو، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں دیا ہو۔ تو عزیز دوستوں ساتھیوں، سب سے جو بڑی حکمت ہے اور سب سے بڑی وجہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پہ روزہ فرض کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، ہم اجتناب کریں۔ تقوی کا مطلب ہے اجتناب کرنا اور بچنا۔ کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا، اور اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اور اس کی تعمیل کرنا، اسے
عملی طور پہ کرنے کی کوشش کرنا یہی تقوی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تفصیل ہے تقوی میں جس میں ہم نہیں جانا چاہتے، مگر کیونکہ ہمارا یہ درس روزے کی حکمتوں کے بارے میں ہے، اسی لیے یہ بہت بڑی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں قرآن پاک میں بتائی ہے روزے کی فرضیت کی اور روزہ فرض ہونے کی، کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اسی طرح عزیز دوست اور ساتھیو، روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب پیٹ خالی رہتا ہے تو دل بھی مختلف قسم کے افکار اور مختلف قسم کی سوچ سے فارغ ہوتا ہے، دل بھی، جو کہ میرے بھائیو جب دل فارغ ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سوچ و بچار کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے روزہ فرض ہونے کی، کیونکہ جب انسان کھاتا پیتا ہے تو سارا دن اس کا اسی کام میں لگ جاتا ہے، کھانے پینے میں اور کھانا پینا حاصل کرنے میں، کیسے اسے حاصل کیا جائے اور کہاں سے پیسہ کمایا جائے۔ مگر جب روزہ ہوتا ہے تو انسان زیادہ کام نہیں کرتا۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان سوچ و بچار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرتا ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، ایک حکمت روزے کی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو مالدار ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس روئے زمین پر ایسے مسلمان بھی ہیں جنہیں کھانا پینا نہیں ملتا۔ کیونکہ عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک جیسا رزق نہیں دیا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو بہت کم، ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل الگ الگ رزق دیا ہے اور مختلف قسم کا رزق عطا کیا ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، جب روزہ دار جو کہ مالدار بھی ہوتے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ہمارے ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رزق بھی مالداروں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر مالدار اپنے مال سے خرچ کریں گے، اپنے مال سے صحیح زکوٰۃ دیں گے اور صدقہ و خیرات کریں گے، تو کبھی بھی جو فقراء اور مساکین ہیں وہ کبھی بھی بھوکے نہیں رہیں گے، کبھی بھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کے لیے ایسی شریعت لاگو کی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے پہ رحم کریں اور ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ان مسلمانوں پہ یہ فرض ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مال میں سے حصہ فقراء اور مساکین کے لیے بھی رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور اگر تمام مسلمان یہ کام کر لیتے ہیں تو عزیز دوستو اور ساتھیو، آپ یقین جانیں اس روئے زمین پہ کوئی بھی مسلمان فقیری کی زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ مالدار کے مال میں فقیر کا بھی حق ہے، اور مال دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مال دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ المال مال اللہ، اللہ کا مال ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے روکے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے روزہ فرض ہونے کی کہ جب مالدار بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اسے اپنے دوسرے مسلمانوں کا احساس ہوتا ہے تاکہ وہ ان پہ رحم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جو انسانی شہوات ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی شہوات ہو، چاہے ہاتھوں کی شہوت ہو، چاہے کانوں کی ہو، چاہے آنکھوں کی شہوت ہو، چاہے شرمگاہ کی شہوت ہو، جس طرح کی بھی شہوت ہو، اس شہوت سے دور رہنا ہے۔ یہ اصل جو مقصد ہے روزے کا یہی ہے، کیونکہ اسی مقصد کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب دینا ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے، یدعو طعامہ و شرابہ و شہوتہ لأجلی یا من اجلی، کہ روزے دار میرے لیے کھانا پینا بھی چھوڑتا ہے اور شہوت بھی اپنی چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ کھانا پینا پیٹ کی شہوت ہے، پیٹ کی شہوت کے ساتھ باقی جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کی بھی شہوت سے جب دور رہا جائے گا تو پھر اس روزے کا اجر و ثواب مکمل ہوگا، ورنہ اس کے برعکس صورت میں ہم روزے کا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ روزے کا اجر ضائع کر سکتے ہیں، بلکہ روزے کا اجر ضائع ہو سکتا ہے اگر ایک مسلمان صرف پیٹ کا روزہ رکھے اور کانوں کا روزہ نہ رکھے، کانوں سے جھوٹ بھی سنے، غیبت بھی سنے، گانے بھی سنے، کوئی بھی جو حرام ہے وہ سنے، تو اسے ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح پیٹ کا روزہ رکھے مگر آنکھوں کا روزہ نہ رکھے، آنکھوں سے ہر وہ حرام دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے جسے
جس چیز کو حرام کیا ہے دیکھنا، حرام پہ نظر ڈالے، تو میرے بھائیوں ایسے روزے دار کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح کانوں سے، اسی طرح زبان کی حفاظت نہ کرے، غیبت کرے یا جھوٹ بولے یا گالی گلوچ دے، کیونکہ عزیز دوست اور ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث میں بتایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے کے ساتھ ہو تو وہ کسی کو گالی گلوچ نہ دے۔ من کان یوم صومہ فلا یرفث ولا یسخب، اور غصہ بھی نہ ہو اور فحاشی اور برائی کی بات بھی نہ کرے، اپنی زبان سے، زبان کی حفاظت کرے۔ فإن سابه أحد فليقل إني صائم، اگر کوئی دوسرا بھی اسے گالی گلوچ دے دے یا اسے برا بھلا کہے تو اس کے جواب میں بھی وہ اسے گالی نہ دے، بلکہ کہے کہ میں تو روزے سے ہوں، یعنی اپنے آپ کو یاد دلائے کہ تم نے اس گالی کا جواب نہیں دینا، تم روزے سے ہو۔ اور اگر دوسرا شخص روزے سے ہے، وہ گالی دے رہا ہے، تو اسے بھی یاد آ جائے کہ وہ بھی روزے سے ہے اور وہ اپنے اس بد کلامی اور بد زبانی سے رک جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کیا ہے کہ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، اگر کوئی اسے گالی گلوچ دے یا کوئی اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہتے ہیں میں روزے سے ہوں۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیوں، سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ انسان روزے میں اپنے روزے کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، ہر طرح سے اپنے روزوں کے محفوظ رکھے تاکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا کا پورا اجر و ثواب ملے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیوں، روزے کی حکمت میں سے، فرضیت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے دل میں تکبر جیسی جو دوسری جو بیماریاں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے متواضع ہو جاتا ہے اور انکساری اور عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق پہ تکبر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مخلوق پہ تکبر نہیں کرتا اور اپنے نفس کو ضبط میں رکھتا ہے، اپنے نفس پہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے جو شخص روزہ رکھتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی حکمتوں میں سے ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے اور وہ کھا پی نہیں رہا تو پھر دوسری جو برائیاں ہیں اس سے بھی بچ سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہمیں بتایا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کے جو خون کی جو رفتار ہے اس کے جسم میں وہ کم ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے خون کی رفتار زیادہ ہوتی ہے انسان کے جسم میں، ویسے ویسے شیطان اس کے اوپر آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ ان الشیطان یجری فی ابن آدم مجرى الدم، شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جیسے جیسے خون کھولتا ہے ویسے ویسے شیطان آسانی سے انسان کی عقل کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، اور جیسے جیسے خون ہلکا دوڑتا ہے، ہلکی رفتار سے دوڑتا ہے، ویسے ویسے شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی رمضان کی فضیلت میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ شیاطین الجن باندھ دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے انسان، ایک مسلمان اور ایک روزے دار برائی سے بہت ہی آسانی سے بچ سکتا ہے، برائیوں سے بہت ہی آسانی سے بچ سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیوں، یہ مختلف قسم کی حکمتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت بتائی ہے، جو شریعت لے کے آئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہر کام میں حکمت ہے، چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے جو کہ کبھی ہم جان سکتے ہیں اور کبھی نہیں جان سکتے۔ تو یہ میرے بھائیوں روزے کی فرضیت کی اور روزے کے فرض ہونے کی حکمتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں، ہر قسم کے ان کاموں سے جس سے روزے کا اجر و ثواب کم ہو سکتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔